نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں ہوں آپ کا میزبان رضوان باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پروگرام مفتی آن لائن۔ اور جناب یقیناً آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، اور آپ لوگ اس پروگرام میں ڈھیر ساری کالز کرتے ہیں اور اپنے مشکلات اور تمام تر مسائل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں کالز کو بھی شامل کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم زیادہ تمہید نہیں باندھیں گے۔ آج کا ہمارا جناب موضوع جو ہے وہ عباد الرحمن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور ان کی صفات کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس پر اس لیے بات کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ معاشرہ تو خیر ہم سے ہی ہے، اور اس معاشرے میں جس طرح سے چیزیں نیگیٹیوٹی کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ جو ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، جو راستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ خسارے میں رہتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہمیں بننا چاہیے، اب بلکہ بن جانا چاہیے، اور یہی وہ وقت ہے، اس میں ہمیں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت۔ تو عباد الرحمن یعنی کہ اللہ کے خاص بندے اور ان کی صفات پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ لوگوں کی کالز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن آج ہم پہلے بات کریں گے جناب، بلکہ آج کیا ہم پہلے اپنے اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم کالز کا جو سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم آپ لوگوں کی کالز کو لیتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مفتی منیر احمد صاحب، اور ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ السلام علیکم منیر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل۔ جیسا کہ میں نے ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور ان کی صفات کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ اپنے انٹروڈکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ میں آپ سوال اپنا کرنا چاہوں گا کہ بندہ ہونا یا بندگی کیا چیز ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جی، تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا تو ایک عارضی اور فانی ہے، جتنی بھی جس کی عمر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی عہدے کے لحاظ سے یا خاندانی لحاظ سے بڑا ہو اور کوئی شخص اس کے قریب ہو، تو کہا جاتا ہے یار یہ اس کا ایک خاص بندہ ہے، اس کے بڑے قریب ہے، یہ منسٹر کا بندہ ہے، یہ فلانے صاحب کا بندہ جی ہے، ہاں، بڑے اور وہ خود بھی اس پر فخر کرتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں یار بالکل۔ اس کے بڑے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں؟ قبل اس کے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ کا بندہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آگے ہم اس کی طرف بھی آئیں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ صرف اللہ کے بندے تھے، بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب یہ کہ بندہ ہونا اور بندگی کیا چیز ہے؟ دراصل بندہ ہونا، جیسے عربی میں اس کو ہم عبد کہتے ہیں، اور عباد اس کی جمع عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، اور عبادت ٹھیک ہے۔ بندگی، بندہ کا مطلب ہے کہ کسی کی بات ماننا اور اسے تسلیم کرنا اور قبول کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے دین کا نام ہی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام کا مطلب بھی ہے کہ تسلیم کر لینا، بات مان لینا۔ تو عبادت کا مطلب ہوا کہ، اور یہاں کس کی بات ماننا ظاہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور اللہ کے احکام ماننا، یہ ہے بندہ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ تو بندہ ہونا، اور عمومی طور پر ایک بات سامنے آتی ہے مفتی صاحب کہ یا کیا جو احکام نہیں مانتے وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اکثر
معاشرے میں سوال ہوتا ہے، ہمارے حلقہ احباب میں بھی سوال ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم احکامات کی پیروی نہیں کرتے اللہ کی، تو کیا ہم اللہ کے بندے ہی نہیں ہوئے؟ یہ اس لیے آپ کا سوال اہم ہے نا کہ بندے تو سب لوگ ہیں، یعنی خواہ اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں، قرب میں سمجھتا ہوں قرب نہیں ہے، سب اللہ کے بندے۔ اس کی مثال میں ایک اور دوں، حصی مثال سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص کی اولاد ہے 4 یا 5 اس کے بیٹے بیٹیاں، تو وہ 4 یا 5 ہی اس کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا اس کا وہ ہے یا 2 جو اس کی بات اپنے والد کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے یار یہ میرے خاص بیٹے ہیں، حالانکہ بیٹے تو باقی بھی اس کے ہیں نا، بالکل ایسا ہی تو بندے سب اللہ تعالیٰ کے، لیکن جو اللہ کا حکم تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ یہاں پر جو کہا نا اللہ نے عباد الرحمن، یہ بندے سب ہیں، یہاں وہ صفات ذکر کی ہیں کہ جو غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری، مطلب خود ہم نے کرنا ہے ان کو، کہ جو یہ کرے گا وہ میرے قریب ہے، وہ میرا خاص بندہ ہے، جو خاص بندہ ہے، جو قرب، بات ہوئی قرب کی آ گئی کہ اللہ کے لیے خاص بندہ بننے کے لیے ہمیں ان کے احکامات کی پیروی کرنا اور زیادہ پیروی کرنا، اس طرح سے اللہ کی قرب حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے مثال دیا کہ گھر میں ہی اگر آپ کے 4 بچے ہیں یا اولاد ہیں آپ کے، تو 2 سے آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے احکامات کو مانتے ہیں، اس لیے آپ کو ان سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ باقی اوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ان 2 سے یا وہ ایک سے جو آپ کے بات کو سنتا ہو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا بیسکلی مقصد، اور ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے، اب نہ جانے ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اب تو نفسا نفسی کا جو دور ہے وہ آ چکا ہے، اور بس مزید الفاظ تو ہیں نہیں، ویسے اگر ڈیبیٹ کریں تو اس پہ پورا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، کیا عبادت بھی اسی سے نکلا ہے؟ کیونکہ عباد الرحمن اور عبادت، ان کا کیا کنیکشن ہے؟ جی ہاں بالکل، جیسے کہا جاتا ہے بھائی عبادت کرو، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو عبادت عبد بندہ ہونا، اور عبادت کا مطلب بندگی، اللہ کی بات ماننا۔ اب اللہ کی عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہے، ذکر ہے، روزہ، حالانکہ حقوق العباد بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ماننے کو عبادت کہتے ہیں، صرف نماز پڑھنا یا ذکر کرنا یہی عبادت نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنا، ان کا خیال رکھنا، وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم وہ بھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات ہمارے حلقہ احباب میں بھی، دوستوں میں بھی، آپ کے حلقہ احباب میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، سب اچھے کام کر رہے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، حقوق العباد کا بھی ایک شخص بہت خیال رکھ رہا ہے، نماز روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور دنیا کے برے کام بھی کر رہا ہے۔ ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ دونوں اچھے اور برے دونوں کر رہا ہے، اور ایک ہے جو بالکل اچھے کام کر رہا ہے۔ تو جو سارے اچھے کام کر رہا ہے لیکن نماز میں کوتاہی ہے، کیا کہیں گے کہ نماز تو فرض ہے اور سب اچھے کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کہ یار آپ نے اتنے سارے کام اچھے کیے ہیں، چلو نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا اصول، جس کو ہم کہتے ہیں آفیشلی طور پر نا، تو اب جیسے مثال دی ہے کہ باقی وہ بہت اچھا ہے، اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے، نماز میں وہ سستی کر لیتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ اصول کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ میرا حکم نہیں مان رہا، نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف بھی کر دیں۔ ثوابدید پر بات آ گئی، اللہ کی ثوابدید پر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ غفور رحیم جیسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، لیکن وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں، تو یہاں اللہ سے پہلے بندے کا معاف کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، کہ جس کا حق کھایا ہے پہلے اس کو یا تو ادا کریں یا اسے معاف کروائیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے نماز میں اور دیگر معاملات میں۔ تو اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص یہ کہتا رہے کہ بھائی میں چونکہ باقی تو ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، ایک نماز ہی تو ہے جس میں کمزور ہوں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، وہ پھر بھی سمجھے کہ میں یہ والا کام تو غلط کر رہا ہوں نا، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح کی بالکل کوشش کریں۔ اور آج کے پروگرام میں آغاز سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح جو ہے وہ خود کریں، اور اپنی اصلاح پر نظر ثانی کرتے رہیں، اور اپنا احتساب بھی لازمی کریں، چونکہ اگر میجورٹی نہیں کرتی ہے اپنا احتساب، اور احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبد بندے ہیں؟
کیونکہ آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا. جی ہاں بالکل، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے جب مثال دی ہے وہ تو ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے کہ وہ عباد الرحمن. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ کے بندے تو کہیں یہ کوئی چھوٹا لفظ نہ ہو یا اس کا معنی کم نہ ہو، یار اللہ کے بندے یعنی یہ کام بندے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی جگہ بندہ قرار دیا. قبل اس کے کہ میں اس کی تھوڑی سی بتاؤں، ہم ہر نماز میں، ہماری اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. بالکل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ہاں عام بندے نہیں بلکہ و رسول، اللہ کے رسول بھی. قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا، مثلا سبحان الذی اسری بعبدی، جب معراج کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گیا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی. تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندہ ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے. آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ راتوں کو اتنا اٹھ کر روتے ہیں اور مانگتے ہیں، حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا پھر میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں. خود بھی آپ نے اس پر فخر کیا اللہ کے بندہ ہونے پر. اور اصل میں بندہ کیا چیز ہے؟ اب جیسے فرشتے ہیں نا، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں دو کو مکلف بنایا ہے، انسان کو، جنات کو. فرشتے جو ہیں وہ ان کو مکلف نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اب بندے کا مطلب یہ کہ اس کو مکلف بنا دیے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے. اگر میرا حکم مان لو گے تو پھر میں اس کے اوپر انعام دوں گا، نہیں مانو گے تو سزا دوں گا. باقیوں کو مکلف نہیں بنا اس لیے کہ ان میں وہ والی صفات ہے ہی نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے. بالکل. فرشتوں میں کھانے پینے کی ہے ہی نہیں، ان میں صفت ہی نہیں. ایک شخص نابینا ہے اور وہ فخر کرے کہ بھائی میں تو بد نظری نہیں کرتا ہوں، میں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں. بھائی وہ دیکھ سکتا ہی نہیں. لیکن ایک شخص دیکھ سکتا ہے، غلط چیز سن سکتا ہے، وہ پھر بھی وہ اس اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے. تو یہ عبد اور بندگی بجا لا رہا ہے. اسی لیے یہ فرق ہے کہ انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، کہ تمام مخلوقوں میں سب سے افضل. اس کے افضل ہونا وجہ یہ اس کی بندگی کا بجا لانا ہے. بندگی کا بجا لانا ہے. اچھا، پہلی صفت کی کوئی تفصیل، اس پہ کوئی بریف بتائیں، پہلی صفت کیا ہے؟ جی بالکل. یہ جو قرآن شریف میں جیسے میں نے کہا کہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے. بھائی اللہ کے بندے کون ہیں؟ اب آگے اللہ نے کچھ صفات. نمبر 1 الذین یمشون علی الارض ہونا. عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آگے 13 صفات ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب سے پہلی صفت کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اچھا، حقوق اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ آئیں وہ آگے. لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ پہلی صفت. اب اس کی تو بڑی تفصیل ہے کہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلنا، اور پھر اتنی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. یہی وجہ ہے کہ سیرت صرف پیدائش کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیسے کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کسی سے ملتے کیسے تھے، کافروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، اگر کوئی تجارت کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، کھیتی باڑی تو کیسے کرتے تھے. الغرض زندگی کے تمام جتنے بھی شعبے. پہلی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے تو آپ کی ہر چیز کو نوٹ کیا ہے، اور اب جو روایات کے اندر آتا ہے تو اس میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا. قبل اس کے کہ میں آپ کی چال کی طرف آؤں، قد کے بارے میں آپ کے بارے میں ہے کہ آپ میانہ قد تھے، نہ بالکل پس قد تھے، نہ بہت اونچے اور لمبے تھے. اس کا ایک فارمولہ نکالا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ محدثین نے، سیرت نگاروں نے. صحیح. وہ ضروری نہیں کہ پرفیکٹ 100% صحیح ہو، لیکن ایک جو روایات سے 5.10 آپ کا قد. اچھا، یہ فارمولہ ایک نکالا ہے. تو یہ ایک درمیانہ اور مناسب قد ہے، اس لیے کہ 5.6 یا اس سے نیچے وہ پس قد کہلاتا ہے، اور 6 یا اس سے اوپر وہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی یہ لمبا ہے نا، طویل جس کو عربی میں. جی ہاں. تو ایک تو آپ کے قد کے اوپر یہ بات. چال چلن کیسی تھی اس کے بارے میں کئی روایتیں.
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی چال چلن ایسی تھی کہ گویا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہو. صحیح. ایک روایت میں آتا ہے آپ ایسا چلتے تھے جیسے گویا کہ پہاڑ سے نیچے اترے، یعنی بالکل عاجزی کے ساتھ. البتہ آپ کی رفتار درمیانی تھی، مطلب بہت آہستہ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے. بہت آہستہ چلنا یا تو تب ہوتا ہے جب کسی کی عمر زیادہ ہے یا کوئی بیمار ہے. آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو، بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں. تو آپ سخت تھے، آپ نے کوڑا اٹھایا، مارا تو نہیں. کہا بھائی صحیح طرح چلو. یہ کس طرح چل رہے ہیں؟ مطلب بالکل آہستہ آہستہ بتکلف، بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی مناسب نہیں. ٹھیک ہے. بہت تیز چلنا بھاگنا یہ بھی صحیح نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ رہی ہے، امام رکوع میں، تو بھی منع کیا گیا حدیث میں کہ بھاگو نہیں. ہاں، عام طور پہ لوگ جیسے جماعت نکل رہی ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. تو عام چال چلن میں بھی بھاگنا نہیں ہے، درمیانی رفتار ہو، بہت تیز چلنا نہ ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت ہی تیز چلتے ہیں، اور لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں، اور اس کو دیکھا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال ایک دو دی ہے نا، اور جو صفت بیان فرمائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت لقمان نبی نہیں ہیں، لیکن قرآن شریف میں ان کا ذکر بھی موجود ہے. قرآن شریف میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ لقمان ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نا وصیتیں کی، ان میں چال چلن کے لحاظ سے بھی وصیت کی کہ بیٹا چلو کیسے نا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کہا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو قرآن شریف میں دوسری جگہ ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. زمین میں اکڑ کرنا چلو. اور اللہ نے وجہ اس کی آگے بیان فرمائی کہ بھائی اگر کوئی اکڑ کر چل رہا ہے تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے بہت میں پہلوان اور تگڑا ہوں. صحیح. یا یہ کوئی شخص کہتا ہے میں بہت لمبا ہوں. تو اللہ نے فرمایا انک لن تخرق الارض، بھائی تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے، اتنی طاقت تم میں نہیں ہے، اس کے لیے تم آلات کے محتاج ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، اتنے لمبے اور اونچے بھی نہیں ہو کہ پہاڑوں کی لمبائی کے برابر ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور جو قومیں ایسی گزری بھی ہیں جو اتنی جن کا قد زیادہ تھا تو انہوں نے بھی کیا کر لیا. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑ کرنے والے کو، فخر اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانے، جیسے میں نے ابھی تفصیل بتائی کہ نا بہت تیز بھاگنا چاہیے، بہت ہی آہستہ چلنا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ نے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، بلکہ چال چلن، لوگوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بتایا کہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کئی طرح سے پڑھی ہے، اور مختلف فقہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنا لیا ہے. تو وہ کتنے طریقوں سے نماز پڑھی ہے؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ نماز کئی طریقوں سے پڑھی ہے، بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں تو کئی ادوار گزرے ہیں. مثال کے طور پر کن نمازوں میں اونچی قرات کرنی ہے، کن میں آہستہ کرنی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ساری نمازوں میں اونچی قرات تھی. ٹھیک ہے. پھر جو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی کچھ ادوار گزرے. اب جو ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے کسی چیز کو اپنا لیا ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں وہ اگرچہ احناف زیادہ ہیں، حنفی زیادہ ہیں، لیکن دوسرے حضرات بھی ہیں. تو مثال کے طور پر ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بھی ہے، اور رفع یدین کرنا بھی ہے، آمین اونچی آہستہ. تو ان سب چیزوں کو کسی نے کس حدیث کو لے لیا، کسی نے کس حدیث کو لے لیا. لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ دوسرا غلط ہے یہ مناسب نہیں. صحیح ہے. جب ہم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا عمرہ حج پر، تو ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں. کچھ لوگوں نے ہاتھ بالکل چھوڑے ہوئے، اس لیے کہ فقہ مالکیہ میں کہ ہاتھ نہیں باندھنے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اچھا، نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی سجدے میں کس طریقے سے، مطلب لیکن یہی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے اپنا لیا اپنے طور پر. کسی نے مطلب حدیثوں کی بنیاد پر ہے. صحیح ہے. فقہ جو بنی وہ حدیث سے بنی ہے. صحیح. تو کسی نے کہا کہ یہ حدیث زیادہ قوی اور مناسب ہے، اور کسی نے کہا یہ پہلا عمل ہے یا آخری عمل ہے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ اس پر ضد نہ کریں کہ بس میں ہی صحیح ہوں اور یہ غلط ہے، جو رفع یدین کر رہا ہے یہ غلط ہے، یا نہیں کر رہا ہے تو غلط ہے. آمین. چونکہ روایات ہر طرح کی ہیں. ہاں، اب وہ تو پھر فقہی اختلاف یا احادیث میں پھر کہ بھئی یہ پہلے کی حدیث ہے یا بعد کی، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بات ہے. تبھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی جناب 72 فرقے بنیں گے. ایسا ہی ہے کیونکہ حدیث سے فرقے بن رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا امر صاحب کال کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ کالز جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو ہمیں کالز کی طرف بھی دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟
अस्सलाम वालेकुम रिजवान बासित साहब, यासीन बोला कोई डायल नंबर से। वालेकुम अस्सलाम यासीन साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज का ये सवाल है कि सर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी दूसरे ममालिक पे ना उनको खत भेजते हैं कि देखो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र में उनको एक्शन लेता कि जुल्म नहीं करना, हमने तो वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ताकतवर है अपने से ज्यादा। तो हमारे मुसलमानों में ये चीज क्यों नहीं है? देखो फलस्तीन में माशाल्लाह क्या क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा नहीं है कि जो उनको रोकने की कोशिश करे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला ने देखिए आप दूसरे ममालिक पे उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने मतलब गैर मुस्लिम है, उन्होंने इंतजार किया कि हमारा मदद करे, तो उनको बोला कि भाई आप इस तरह ना क्या करें, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाने की मारने के लिए मतलब डराने की मतलब उसके लिए। हमारे में फलस्तीन में इतना सब कुछ हो रहा है रिजवान बासित साहब, लेकिन कुछ हमारे में किसी में भी तक ताकत नहीं किया, तो रोकने कम से कम रोकने की कोशिश तो करें हम। बिल्कुल ठीक सवाल है, ये है मुफ्ती साहब से। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले इस पे अपनी राय दे देता हूँ और फिर मुफ्ती साहब से भी राय बिल्कुल इसका जवाब ले लेंगे। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, थैंक यू। मुफ्ती साहब सवाल तो आपने सुन लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने जैसे कि सवाल आया है, सवाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं और 2024 है और हम सब जानते हैं कि कुछ जो कानूनी मामलात हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं मुल्कों के दरमियान, मतलब इस जंग के हवाले से भी उसमें कुछ चीज़ें मुआहदे के तौर पर तय हुई भी होती हैं तमाम ममालिक में, दुनिया में तमाम ममालिक में। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी हवाई जहाज़ हमारे यहाँ से गुज़रेगा या नहीं गुज़रेगा, ट्रैफिक कंट्रोल उसे इजाज़त देता है नहीं देता है कि भाई जो दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, जो चारों तरफ में ममालिक हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ का जो जहाज़ है वो हमारे पाकिस्तान से ही होता हुआ जाता है, तो उनको इजाज़त दी जाएगी तो वो वहाँ से जाएंगे, नहीं दी जाएगी तो नहीं जाएंगे। तो एक तो ये होता है कि इस तरीके से जो दुनिया में जितनी भी, क्योंकि अक्सर लोग अगर कश्मीर की बात करें तो मैंने एक प्रोग्राम किया था उस पर भी ये सवाल आया था, तो उसमें हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा बेहतरीन उस पर जवाब दिया था और जामे जवाब दिया था कि जज्बात हमारे, ज़ाहिर है हम अपने भी और आपके भी जज्बात की कदर करते हैं और ये तो हर मुसलमान पर है कि उनके जज्बात तो मजरूह हो रहे हैं, लेकिन हम कई जगहों पर जो है ना वो हम क्या दीगर और ममालिक भी जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। तो एक तो ये वजह होती है जो उसमें दुनियावी तौर पर जो कमिटमेंट्स हैं, जो माहदे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो रुकना पड़ता है। तो ये एक मेरी राय थी इनफरादी तौर पर, और बाकी हम इस पर जवाब ले लेते हैं मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? असल में इसका जो जवाब है ना वो तो एक हदीस ने भी दे दिया है कि इदा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुल ज़िल्ला, और इसी तरीके से दूसरी एक और रिवायत है और उसमें कि हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। बात यह है कि इसका जवाब तो बहुत तफसीली है, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इस वक्त जो हालत मुसलमानों की है ना, और इससे इनकार नहीं कि वो बहुत ही अबतर है हर लिहाज से, उसकी वजह हम खुद ही हैं, हमारे अमाल हैं। हर चीज़ की वजह सिर्फ वो काम नहीं होते, हम खुद भी हैं। सही। तो इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है ना कि 55-57 इस्लामी ममालिक में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि चलो भाई ठीक है तुम लोग लड़ रहे तो लड़ते रहो, लेकिन चलो ऐसा है कि हम जो है ना वो इन लोगों को खाना पीना तो दे दें ना, फ़लस्तीन के लोगों को। ये भी किसी ने बाकायदा खुलकर ऑफर नहीं की, लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, कोई तंजीमें कर रही हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो ग़ुलामी है, कि हम अल्लाह के ग़ुलाम नहीं बन सके, अल्लाह के बंदे नहीं बन सके, और हमने ये समझ लिया कि राज़िक़ जो है ना वो ये है, अग़यार हैं और यूरोप है बस, और बाकी अब वो मुआहदे हमारे उसमें आड़े आ जाते हैं। लेकिन सारी वजह यही है कि हम अपने दीन से हट गए और ये इन चीज़ों और मुआहदों की वजह से हम इनके ग़ुलाम और पाबंद हो गए। वरना दुनिया में अगर एक शख्स भी एक कहीं किसी भी मुल्क का ताकतवर मुल्क का आप ले लें, वही मारा जाए तो वो फिर कोई कानून और कुछ भी नहीं होता, फिर वो सब खड़े हो जाते हैं और वो फिर जो है वो क्या कुछ कर देते हैं, और वो बड़ी इसकी तफसील है। तो बहरहाल ये हमारी पस्ती है जो हम चले गए, लेकिन अब आखिरी दर्जा के हो सकता है ये सोचें भाई अब क्या करें, चलो अमली इक़दाम तो हम नहीं कर पा रहे ना,
تو جتنا کر سکتے ہیں بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جو وہاں اپنی مدد پہنچا رہی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے مدد کر دیں تاکہ، اور اگر عملی طور پر ہم نہیں کر پا رہے، اور تو اور ابھی تو خود وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے باقاعدہ ایک فنڈ کا اعلان کیا ہے، بالکل، تو اس میں دے دیں ایک مثال ہے، بالکل صحیح، کچھ نہ کچھ ہم جو جتنا کر سکتے ہیں اس میں ہم کریں، ہمارا دیا تو قبول ہو جائے گا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک حاکم وقت کی طرف سے اگر ایک اناؤنسمنٹ ہے اور ان کی ریلیف کے لیے جو انہوں نے اکاؤنٹ بھی نمبر بھی شیئر کیا ہے، بتایا بھی ہے، تو اس میں آپ کرا سکتے ہیں اور ان کی مدد اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگلی کال دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، چھوٹا باغ بجٹ کراچی سے۔ جی واجد رمضان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے۔ ایک حدیث بیان کروں گا، پھر یہ میں کچھ پڑھوں گا کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میری غلطی صحیح کر دے اور سننے والے اس چیز پر کاٹ کر لیں۔ حدیث ہے کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جو چیز میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس کو سننے سے کوئی چیز تمہیں روکے نہ، اور صبح شام اس کو پڑھنے سے بھی کوئی چیز تمہیں روکے نہ۔ ابھی میں دعا پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب بہت آستہ سے، تو اس میں میری اگر کوئی غلطی تو آپ مجھے اسے صحیح کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلحانی ثانی اللہ ولا تکلنی الی نفسی وترفع عینی۔ اس میں جو میری غلطی آپ مجھے صحیح کریں، اور دوسرا میرا سوال یہ کہ خمر کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ پیتے تو اب تو نشہ نہیں دیتی مگر نشہ اس میں، یا کوئی چیزیں دکانوں پہ 5-10 روپے کی چھوٹی موٹی چیز نشے کی ملتی ہے، وہ نشہ تو دیتی شروع میں، یہ بعد میں نہیں دیتی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ پھر بھی حرام ہے یا حلال ہے؟ خمر ہے کیا چیز؟ چلو اللہ کے والے اللہ آپ کو خوش رکھے، بابر پیسے کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ واجد رمضان صاحب، جو سوال کیا 2 سوال تھے ان کے، ایک حرام اور حلال کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو آیت انہوں نے پڑھی، ایک وہ اصل میں وہ دعا ہے حدیث میں، اس میں تھوڑی سی غلطیاں آپ کی تھی اور تلفظ صحیح کروا لیجئے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکل نفسی الی طرفۃ عین، تو یہ آپ صحیح کروا لیجئے گا، ایک آدھ اس میں غلطی تھی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خمر کیا ہے نا، خمر عربی میں تو شراب کو کہتے ہیں، لیکن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کون سا نشہ ہے جو حرام ہے اور شراب کے حکم میں آتا ہے؟ جی، اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سگریٹ کی مثال دی، یا جیسے یہ پان گٹکا وغیرہ ہوتا ہے، یہ اس ممنوع اور حرام نشے میں بہرحال نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ بہت اچھی چیزیں، وہ ایک الگ بات ہے، مضر سے ضرور ہیں، لیکن حرام میں بہرحال یہ چیزیں، یعنی کہ پان ہے، گٹکا ہے، نسوار ہے، ماوا ہے، یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شراب کے زمرے میں اور یہ حرام ہو گیا۔ اب حرام میں آتی وہ چیزیں ہیں جس کو باقاعدہ منشیات میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے خود شراب ہے یا افیون یا چرس، ظاہر ہے یہ جتنی چیزوں کے بھی ہم نے نام لی ان میں افیون یا چرس وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بہرحال اچھی مناسب تو نہیں، لیکن حرام بہرحال نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو حرام چیز پی رہا ہے، وہ حلال ہے۔ باقی وہ صفائی کا اہتمام کرنا، خاص طور مسجد میں جاتے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کر لینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے افیون کی بات کی یا چرس کی ہم نے بات کی، تو یہ حرام نہیں ہے؟ نہیں، افیون چرس حرام ہے، حرام ہے، لیکن یہ پان، گٹکا، ماوا، نسوار، سگریٹ، یہ میں نے کہا یہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں چیزیں حرام کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں تو الکوہول ہے نہیں۔ یہ اس لیے حرام ہے کہ وہ چیز جو نشہ آور ہے، خواہ وہ خود اصل شراب ہو یا شراب نہ ہو لیکن نشہ آور ہو، اب یہ الگ بات، یہ وہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل مسکر فہو حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جیسے انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو مثلا افیون یا چرس پیتا ہوں، مجھے تو کوئی نشہ نہیں آتا۔ ہاں، نشہ نہیں آتا، کیونکہ ان کی عادت ہوگی نا، تو یہ معیار نہیں ہے کہ بھئی آپ کو نہیں آتا۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کوئی اصل جو شراب ہے وہ پی رہا ہے، وہ بھی کہے کہ مجھے نشہ نہیں آتا، تو اس لیے معیار یہ نہیں کہ مجھے نشہ نہیں آتا،
معیار یہ کہ ہر وہ چیز جس کو نشاور سمجھا جاتا ہے عام معاشرے میں، جس میں افیون چرس شامل ہے، وہ بہرحال حرام ہے۔ ہاں، تو اس کا جیسے کہ اگر یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہ شراب حرام نہیں ہے، تو اس میں کہیں یہ بھی کہتے ہیں مختلف حضرات کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ حرام نہیں لکھا ہوا۔ کس چیز کا؟ شراب جو ہے وہ نہیں، شراب تو حرام ہے، قرآن میں تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ لکھا ہوا ہے۔ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اچھا، اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے شراب کو اور جوئے کو بھی اس کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن قرآن شریف میں شراب کی حرمت کا ذکر تو کئی جگہ موجود ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ابھی آپ نے جوئے کی بات کی، تو جوئے کو کہتے ہیں کہ بہت سارے دور حاضر میں بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں گھوڑے کی ریس بھی ہے، دیگر اور چیزیں بھی ہیں، اور کھیلوں میں بھی لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم سٹا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ بزنس ہے، یہ بزنس ہے۔ اس طریقے سے تو کوئی شخص جو ہے نا، وہ ایک مثال ہے کہ شراب جو ہے وہ بیچے اور کہے کہ میں تو بزنس کر رہا ہوں۔ ہر بزنس بھی جائز نہیں ہے۔ جو سٹا ہے یا جوا ہے، بے شک وہ بطور بزنس کوئی کرے، حرام چیز بطور بزنس کرنے سے حلال نہیں ہو جاتی۔ اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ کوئی زنا کے اڈے بنا لے اور کہے کہ میں تو یہ بزنس کر رہا ہوں، لوگ تو اپنی مرضی سے آ رہے ہیں۔ مطلب جو بھی بزنس کر رہا ہے تو بزنس کی بھی قید اللہ نے لگا رکھی ہے کہ کون سا بزنس حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ اب آج کل جو سٹے لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہار گیا تو اتنا، اور یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں، اور کئی طرح کے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی اسی حرمت میں آتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، حرام ہی ہو گیا نا، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی۔ میں نے مفتی صاحب سے کچھ زیادہ سوالات اس لیے کر لیے کیونکہ یہ سوالات مجھ سے پرسنلی بھی بہت ہوئے تھے، تو میرے ذہن میں تھی یہ چیزیں، تو میں نے کہا اس چیز کو یہاں پہ کلیئر کر لیں۔ ایک اور کال ہے، دیکھنے کے ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، جناب سلیم خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سلیم صاحب۔ مفتی صاحب کو اور آپ کو تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مفتی صاحب سے دو سوال ہیں۔ مفتی صاحب، کافی عرصے سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا، شاید آپ دے دیں۔ جی، قرآن میں جیسے ذکر ہے دونوں مشرقین اور دونوں مغربین کا، تو ایک تو پلیز ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ کیا ہے، اور دوسرا جو آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں سب کچھ امن کی، ان کے بارے میں، تو لیکن دنیا میں جو سب سے اس وقت اسٹرانگیسٹ کرنسی ہے وہ بھی ہماری اسلامک کنٹریز کی ہے، اور آئل پروڈکشن بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے مسلمان کنٹریز کے پاس ہے، دولت بھی ہماری سب سے زیادہ مسلمان کنٹریز کے پاس ہے، اور ہماری مسلمان کنٹریز کی جو دولت ہے وہ باقی ممالک کے بینکوں میں رکھی ہے جن کے اوپر وہ اور مزید اس کو ڈبل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اور ان کنٹریز میں ماشاء اللہ سے اسلام بھی پورے آب و تاب کے ساتھ ہے اور وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ پستی ہم مسلمانوں میں کیوں ہے، اس کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ دونوں مشرقین دونوں مغربین۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ سب سوال سمجھ کے؟ جی میں سمجھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جواب لے لیتے ہیں۔ یہ غالباً شاید وہ مشرقین اور مغربین یا حتیٰ کہ مشارق اور مغارب، جناب، یعنی کہ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ سورج کا نکلنا ظاہر ہے وہ جگہ چینج ہوتی ہے نا اس کی، گرمی سردی میں، اور خط استوا کے لحاظ سے، بالکل، تو اس لحاظ سے اس کو گرمی اور سردی کے لحاظ سے مشرقین یا مغربین۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کو ہم جمع کرنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں مشرقین، صحیح ہے، کہ بھائی اس میں تو بعد المشرقین ہے، اتنی دوری کے، وہ بجائے اس کی کہ مشرق اور مغرب کہیں تو مشرقین یا مغربین اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر جیسے میں نے دوسرا کہا کہ سورج نکلنے کے لحاظ سے مشرق کا مطلب ہے سورج نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس لحاظ سے اس کو مشرقین مغربین کہہ دیا گیا۔ لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ اس میں تو اتنا لمبا فاصلہ ہے، تو بعد المشرقین، اتنی مسافت ہے، تو وہ گویا کہ مشرق اور مغرب کے بجائے اس کو ہی ہم تسنیہ اس کی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ، اور وہ حقیقت تو ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مادی وسائل اور اسباب موجود ہیں، خواہ وہ تیل کے ہوں
کہ تیل کے لحاظ سے جو ہے پیٹرولیم کے لحاظ سے تقریباً عرب کنٹریز اور دوسرے مسلمان، لیکن اس کے اندر بھی وہی معاہدے ہمارے آڑے آتے ہیں جو ہم غلط کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ تیل جائے گا ان کے پاس اور پھر وہ بیچیں گے دوسروں کو، صحیح، بجائے اس کے کہ وہی مسلمان ملک سے ہم ڈائریکٹ ہی تیل لے لیں، لیکن وہ پہلے ان کے پاس جائے گا اور پھر اس سے ہم اب سب خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ بھی وہی ذلت اور پستی ہے جو ہم مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور ہم نے اپنا خالق ہر چیز میں ہم نقل تو انہی کی کر رہے ہیں، رہن سہن ہو یا آلموسٹ تمام چیزیں ہر چیزیں رہ گئی ہیں، ہاں انہی کی ہم نقل کر رہے ہیں. بالکل، کہ چونکہ وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے، اور وہ بھی کسی طرح طرح کی لالچے بھی دیتے ہیں، اور چونکہ وہ اسلام سے دوری کے لحاظ اٹریکشنز ان کے اوپر کوئی پابندی ہے نہیں کہ جو مرضی کریں، تو ہم بھی انہی کی نقل کرتے ہیں. سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. اچھا، فیس بک کی جو ہماری فیملی ہے وہ دیکھ رہی ہے اور وہاں پہ بھی سوال کر رہے ہیں، اور یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس پروگرام کا یہ ذرا قلیل ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات پوچھنے سے رہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال پوری کوشش تو ہم پوری کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ لوگ فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. خاص طور پر ایس ایم ایس کے لیے میں آپ کو طریقہ کار اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے میسج کے رائٹ آپشن میں جائیں، SPR لکھیں، اسپیس دیں، اپنا نام لکھیں، اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور پھر اسپیس دے کر جو بات آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیے اور پھر 8881 یعنی 8881 پر سینڈ کر دیجیے. اچھا، فیس بک پر جو ہمارے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں ہم اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں. عابد امیر صاحب ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم، خوش آمدید مفتی صاحب، رضوان بھائی. میرا سوال ہے کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ والدین کے لیے دعا کریں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، یہ رسم برکت کا یا ٹوٹکا بتاتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں؟ یہ تو صلہ رحمی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. اچھا، یہ تو جیسے ہم پہلے بھی بتاتے رہے کہ یہ تو باقاعدہ اس سے ملتی ہے، تو حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے لیے دعا کرنا یہ تو اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو واقعتاً بالکل یہ ٹوٹکا ہے رزق میں برکت کا. بالکل، خواہ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تبھی ہونی کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے. ابھی زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ خود والدین کی دعا اولاد کے لیے بہت جلدی اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غرض اور مطلب نہیں ہوتا. والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی. اب اولاد جو والدین کے لیے کرتی شاید کوئی غرض ہو بھی، لیکن اولاد غرض کر سکتی ہے کوئی غرض کہ مجھے کچھ مل جائے یا مجھے وراثت مل جائے. باپ نے کیا لالچ کرنی ہے، لیکن اولاد کو بھی اگر وہ بے غرض ہو کر والدین کے لیے دعا کرے گی تو بالکل یہ ٹوٹکا ہے. مغفرت کی دعا ہم زندگی میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. مغفرت کی دعا تو وہ زندگی میں نہیں ہوگی، زندگی میں تو ہم ان کے عمر میں، صحت میں، ان کے رزق میں برکت کی دعا کر لیں، اور ان کے جو مغفرت کی وہ تو دنیا سے جانے کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے، دنیا سے جانے کے بعد یہ سوال آیا تھا تو میں نے اس لیے پوچھ لیا. اچھا، جناب نذیر کھوسو صاحب ہیں صحبت پور بلوچستان سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، بہت شکریہ. آپ کا سوال بہرحال آیا نہیں ہے، ہمیں انتظار ہے آپ کے سوال کا. اور پھر عابد امیر صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوگا، اور یہ بنا ترتیب کی نماز قبول تو ہو جائے گی نا؟ کوشچن مارک ہے. اور اللہ معاف کرے، بہت غلطیاں ہیں ہماری نماز میں. اصل میں یہ خشوع خضوع جو ہے نا آج کل مشکل ہو گیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری دنیا کی مصروفیت فضول کی اتنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز بس 2 سے 3 منٹ میں پڑھ لیں، تو اس میں خشوع خضوع کہاں سے آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کرو ایسے کہ یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ورنہ کم سے کم یہ سوچ لو، تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح بے شک اگر آپ 3-4 منٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ہم نماز میں اب مستقبل کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے نماز کے بعد کیا کرنا ہے، خیالات آتے ہیں جسے کہتے ہیں دوران نماز خیالات. جی، تو چونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے تو اسی وجہ سے تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی الصدور، وہ اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے آج مشکل ہو گیا کہ ہم وقت دینا نہیں چاہتے. ہم مسجد آتے ہیں تو بس پہلے سے سمجھ لیتے ہیں بس 5 یا 10 منٹ میں بھاگنا بھی میرا یہ کام ہے. ہم عام فہم میں کہیں کہ بس ہاتھ لگا کے جانا. ہاں، تو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ نماز سے نہ کہو کہ مجھے ابھی کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کیا بات ہے، تو پھر کچھ خشوع خضوع آ جائے گا. بالکل ہے، اور یہ پیدا کرنی پڑے گی جناب عابد امیر صاحب. نماز کے لیے سب چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہے.
اچھا عابد امیر صاحب پھر لکھتے ہیں مفتی صاحب کچھ لوگوں پر میرے پیسے نکلتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر بے ایمانی کر رہے ہیں, نہیں دے رہے, اس سے مجھے سکون نہیں آتا اور بد دعا نکلتی ہے دل سے. آپ دعا بھی کریں اور کوئی حل بھی بتائیں. مطلب اچھا ٹھیک ہے, بد دعا بھی نکل رہی ہے, دعا کی بھی درخواست آ رہی ہے. بد دعا تو یہ ہے نا کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ایک چیز ہے اور وہ اگر نہیں دیں گے تو آپ بد دعا دیں یا نہ دیں, اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ تو بہرحال کر لیں گے, بالکل, آپ بد دعا دیں یا نہ دیں. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی حل اور کوئی دعا, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یا ودودو کی کثرت کریں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبت کرنے والے, تو تاکہ بھئی ان کے دل میں یہ چیز ڈال دے اور میری محبت ڈال دے تاکہ وہ میرا حق ادا کر دیں. یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیجیے. اور وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے اور کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ہاف سیشن جو ہے اپنے موضوع پہ رہنا ہوتا ہے اور ہاف سیشن آپ لوگوں کو دینا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے پروگرام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, اور پروگرام میں ابھی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور کال لے لیں. ہمارے پاس ابھی 2 منٹ ہیں, ہم 2 منٹ میں جلدی سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم رضوان واسف صاحب. وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے؟ عبد القادر شاہ ماری پور سے رضوان بھائی. عبد القادر شاہ ماری پور سے, جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب نے یہ بتایا ہے نا, یہ سٹے بازی کے یہ دعا کے بارے میں سب حرام ہے, تو میرے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں مفتی صاحب کہ ہم جو بال لے کے خرید کے گھر میں رکھتے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے کہ حرام ہے, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیں مفتی صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. مفتی صاحب جی پرائز بانڈ کا یہ کہہ رہے ہیں, پرائز بانڈ بھی صحیح نہیں ہے, وہ بھی علماء نے اس کو سود میں ہی شامل کر رکھا ہے. پرائز بانڈ جو ہے وہ ممنوعات میں سے ہے, وہ سود میں آتا ہے. سود میں آتا جی ہے, بالکل. ٹھیک ہے جناب. تو پرائز بانڈ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو علماء نے کے مطابق جو علماء کے نزدیک جو ہے وہ ممنوع میں ہے اور ٹھیک نہیں ہے, اس لیے جو ہے اس کا, لیکن بہرحال بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جو رکھ بھی رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں تو اس سے ایک میری انفرادی رائے میں دینا چاہوں گا مفتی صاحب کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی حج کے لیے چلے گئے, اگر نکل گیا تو عمرے کے لیے چلے گئے, تو نہیں جانا چاہیے. ایسے ہی مفتی صاحب وہ تو ایک حرام پیسوں سے, اس سے تو نہیں ہوتا کوئی بھی, اور کار خیر بیسکلی ہم کہہ لیں کہ نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے تو تھوڑا سا ہم اللہ کے نام کا دے دیتے ہیں, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, اس تناظر میں ایسا نہیں ہے. تو جناب اس سے بھی احتیاط برتیے, اور ہاں سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے کر لیں. اگر آپ کا انعام نہ بھی نکلے تو بھی آپ صرف سیونگ پوائنٹ, آپ انعام نکلے تو آپ اسے کیش نہ کرائیں, آپ صرف دے دیں اور اپنا پیسہ واپس لے لیں. یہ اگر آپ پہ, اگر پیسے پہ کنٹرول نہیں ہے ایکسپینسز پر اور آپ سے ہو رہا ہے, تو یہ ایک میری انفرادی رائے ہے جو کہ مجھے نہیں دینی چاہیے, لیکن میں ویسے ہی کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے دل میں آ رہا ہوگا, مجھے پتا ہے کہ کیا آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں جب رہتا ہوں اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو آج چلیں اس بہانے جو ہے وہ سوال بھی آ گیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کوئی بات, کوئی ایسی بات جانے انجانے میں اگر کہہ دی ہو تو قبل از وقت ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں, اور اگلے جمعے کو ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور کچھ جو سوالات تھے عباد الرحمن کے حوالے سے ابھی باقی ہیں تو ہم اس میں بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کے مسائل کو بھی حل کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مفتی منیر احمد صاحب کو اور اپنے میزبان رضوان باسط کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.